بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حد درجے متاثر کر دیا۔ آپ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی ایک عزیزہ نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا میرے پاس کیا ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ اس پر نفیسہ نے کہا، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ مال و دولت، عزت، حسن و جمال سب کچھ آپ کو مل جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نفیسہ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی خاتون جس میں شرافت، پاک بازی اور تمام خوبیاں موجود ہوں تو کیا آپ خود سے نکاح کرنے کی دعوت بھی دے رہی ہو تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ نے یہ سن کر پوچھا، اور وہ کون خاتون ہے؟ اس نے کہا، وہ خدیجہ بنت ولید ہے۔ یہ کہنے سے آپ کا مطلب تھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار ہے۔ اس پر نفیسہ نے کہا، اس کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ استدعا شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، آپ کو اس کا مالک بنا دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دن رات رہنے لگی۔ آپ جوں 40 کی عمر کے قریب پہنچ رہے تھے، اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ کا وقت زیادہ تر تنہائی میں بسر ہونے لگا۔ پھر آپ غار حرا میں جانے لگے اور تنہائی میں آپ کو ایک آواز سنائی دیتی، اے محمد، اے محمد، اور کبھی ایک نور نظر آتا۔ یہ نور آپ کو جاگنے کی حالت میں نظر آتا۔ آپ خوف سا بھی محسوس کرتے اور فرماتے، مجھے ڈر ہے کہ میں اس صورتحال کے پیش نظر کوئی بات پیش نہ آ جائے۔ آپ کی اس بات کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے فرماتی، ہرگز نہیں، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ خدا کی قسم آپ امانت دار ہیں، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں اور ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں۔ ان دنوں آپ کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی۔ تنہائی کے لیے آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ جب کھانے کی چیز ختم ہو جاتی، آپ واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ جاتے، کھانا کھا لیتے اور پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ غار حرا سے واپس آئے تو آپ خانہ کعبہ میں بھی تشریف لے جاتے، طواف کرتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے۔ آخر وہ رات آ گئی جب آپ کو نبوت اور رسالت ملنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑا لیے ہوئے آئے، اس میں ایک کتاب تھی، یعنی ایک تحریر تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اقرأ، یعنی پڑھیے۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں ان پڑھ ہوں، پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اس ریشمی کپڑے سے سمیت اس طرح بھینچا کہ وہ کپڑا میرے ناک اور منہ سے چھو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا، پڑھیے، یعنی اس لکھے ہوئے کے بجائے ویسے ہی پڑھوں، یعنی جو میں کہوں وہ کہیے۔ اس پر میں نے کہا، میں کیا پڑھوں اور کیا کہوں؟ اب انہوں نے کہا، اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کیجیے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے پڑھے لکھوں کو قلم سے تعلیم دی، انسان کو عموماً دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان آیات کو اسی طرح پڑھ دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہے۔ میں غار سے نکل کر ایک طرف چلا۔ جب میں پہاڑ کے ایک جانب پہنچا تو میں نے آسمان سے آنے والی ایک آواز سنی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں وہیں رک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ وہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے،